دوستو ایک ایسا راز جو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کبھی بھی دنیا کو ویسے نہیں دیکھیں گے جیسے آپ پہلے دیکھتے تھے۔ دنیا کی ایک مشہور لگژری برانڈ جس کا نام معاذ اللہ بیلنسیاگا ہے۔ میں اس کے نام کے ساتھ معاذ اللہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ آگے چل کر آپ خود سمجھ جائیں گے۔ دوستو یہ وہ دجالی برانڈ ہے کہ جسے ہر سیلیبریٹی پہنتی ہے کہ جسے دنیا میں مشہور ہونا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایسی طاقت ہے جو اس وقت پوری دنیا پر قابض ہو چکی ہے، اور یہ شیطانی اور دجالی طاقتیں آج ہماری زندگیوں میں رچ بس گئی ہیں۔ What do you mean by that؟ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے کہا شیطانی طاقتیں تھیں۔ ڈس رسپیکٹ کیا بہت سپر پاور کو، آلمائٹی گاڈ کو، اور گلوریفائی کیا بری چیزوں کو۔ تو وہ میرے لیرکس میں بھی دکھتا ہے، وہ میرے میوزک ویڈیوز میں بھی دکھتا ہے، وہ میری ساؤنڈ میں بھی سنائی دیتا ہے۔ I sold my soul for about $55. I sold my soul to the devil. انٹرنیٹ، فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہمارے ایمان پر حملہ آور ہیں اور ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں۔ اور آج یہ وہی زمانہ آ چکا ہے کہ جب لوگ صبح کو مومن ہوں گے تو رات کو کافر، کیونکہ یہ آج ہماری روحانی زندگی میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں، اور آج ہم مادی لذتوں کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوستو آج دیکھ لیجئے کہ ایک سیاستدان، حکمران یہ چاہتا ہے کہ وہ امر ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ یا حکمرانی کے تخت پر بیٹھا رہے، کیونکہ دوستو یہ دجالی قوتیں بالکل ایسا ہی تو چاہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے قوانین بنائیں تاکہ ان کے چنے ہوئے لوگ ان کے جھوٹے خدا کی عبادت اور ان کی غلامی کرتے رہیں۔ وہ معاشی زندگی کا لالچ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ آج سودی بینک، کمرشل کمپنیاں، برانڈ سب انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ آج وہ جس کو چاہتے ہیں امیر بنا دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں تختہ الٹ دیتے ہیں، اور یہ شیطانی اور دجالی طاقتیں انہی لوگوں کو نشانہ بناتی ہیں جو یا تو ان کے خلاف بولتے ہیں یا پھر ان کا راز فاش کر دیتے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی اس کا شکار ہو چکا ہوں 2 مرتبہ، کیونکہ دوستوں جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے سینسرشپ کے نام پر اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے تاکہ اس عمل سے باقی لوگ ڈر جائیں اور اپنے منہ پر تالا لگا لیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دجالی اور شیطانی طاقتیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ آج یہ دنیا میں فیشن کے نام پر ہم سے شرک کروا رہی ہیں، اور اس بارے میں عام لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ اگر وہ یہ نام پہن کر نماز پڑھتے ہیں جس پر یہ لکھا ہو کہ بال ہی رب ہے، معاذ اللہ کہ بال ہی بادشاہ ہے، تو کیا ان کی نماز ہوگی؟ دوستو معاذ اللہ لفظ بیلنسیاگا یہ کوئی اتفاقی نام نہیں بلکہ اس کے پیچھے دجالی اور شیطانی عزائم کار فرما ہے۔ معاذ اللہ بیلنسیاگا ایک لاطینی لفظ ہے جس کا انگلش مطلب بال از دا کنگ، یعنی بیل ہی بادشاہ ہے، بیل ہی رب ہے، معاذ اللہ۔ ہانی سنگھ نے ریسنٹ ویڈیو میں ایک بندے سے کہا کہ بیلنسیاگا کبھی مت پہنی ہو، جو ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے 10 ملین ویوز کراس کر گئی۔ بیلنسیاگا کبھی نہیں پہنا، گوگل کریو کیوں۔ بیلنسیاگا کا مطلب کیا ہے؟ تو یار یہ ورڈز لیٹن لینگویج کے ہیں، اور جب آپ بولتے ہیں بیلنسیاگا تو آپ یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ بال میرا خدا ہے یا بال بادشاہ ہے۔ یعنی دوستو یہ وہ بال بت ہے جس کی پوجا، عبادت، پرستش حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں مشرک کیا کرتے تھے۔ یہ قوم بت پرستی میں ڈوب چکی تھی، اور معاذ اللہ بیلنسیاگا آج اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ آج بڑے بڑے سیلیبریٹیز یہی برانڈ پہنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ مشہور ہو جاتی ہیں، اور لوگ اسٹیٹس سمبل سمجھ کر اسے خوب خریدتے ہیں اور جانے انجانے میں کفر کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ جب لوگوں کو اس دجالی نام کے بارے میں معلوم ہوا اور لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی اور سوشل میڈیا پر یہ ہیش ٹیگ کینسل بیلنسیاگا ٹرینڈ کر گیا، اور جب یہ برانڈ تنقید کی زد میں آیا، حالانکہ 2024 سے پہلے تک اس برانڈ کا ترجمہ گوگل پر کیا جاتا تھا تو لکھا آتا تھا کہ بال از دا کنگ، معاذ اللہ بال ہی بادشاہ ہے، لیکن دوستو ان کی اتنی طاقت ہے کہ آج یہ ترجمہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اگر آج آپ گوگل پر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لکھا آتا ہے ویلر کا گھر یا جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں ویل مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا نام ویکیپیڈیا پر بھی 21 جنوری 2024 کو اپڈیٹ کیا گیا۔ اور دوستو یہی تو وہ کانسپریسی تھیوری ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ یہ نام انٹینشنلی چھپایا گیا تاکہ لوگ بال بت کی پوجا اور اس کا کلمہ پڑھتے رہیں، معاذ اللہ۔ اب دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بال بت کون تھا؟ دوستو بال بت کو عام بت نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ ایک طاقتور دیوتا مانا جاتا تھا جو کنانی فینیشین قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ کنانی قدیم سامی قوم کا ارکان تھا جو تقریباً 3000 سال قبل مسیح سے
فلسطینی یعنی آج کے موجودہ اسرائیل، فلسطین، لبنان اور فینیشیائی عبرانی زبانوں کی ماں تھی۔ اس قوم اور اس علاقے کا ذکر بائبل اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بال یا بیل اصل میں قدیم سامی زبان کا لفظ تھا جس کا مطلب ہوتا ہے رب یا مالک۔ مگر دوستو بال یا بیل کی عبادت اور پوجا بڑے ہی عجیب انداز میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ احاب اور اس کی بیوی ایزابیل جو ایک شیطانی عورت تھی، اس نے بال یا بیل کی عبادت کو سرکاری مذہب بنا دیا، یعنی اس بال بت کی عبادت سب لوگ میں رائج کر دی، اور اس کام کو کرنے کے لیے اس نے 450 لوگ مقرر کیے جو بال بت کے نبی قرار ہوئے۔ وہ فل ٹائم اس مندر میں رہتے، شاہی محل سے اس مندر کے انتظامات سنبھالنے کے لیے وہ تنخواہ لیتے، روزانہ اس مندر میں شاہی دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ اس بال بت کے نبی عوام کو یہ سمجھایا کر دیتے کہ بیل ہی برکت دیتا ہے اور اس کے پاس معاذ اللہ طاقت ہے، بیل ہی بارش برساتا ہے، زرخیزی، دولت، کامیابی سب بیل ہی کی وجہ سے ہے، یعنی تمہیں دنیا کا جو بھی عیش و آرام ملے گا وہ بیل یا بال بت کی وجہ سے ہی ملے گا۔ مگر دوستو وہ آخرت کی بات نہیں کرتے تھے، اور اسی لالچ نے ایک پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ اور اس کے متعلق سورہ صافات کی آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم بعال کو پکارتے ہو اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور دوستو ذرا دیکھیے اور غور کریے کہ آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لالچ، دولت، شہرت، فیم کے پیچھے لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، جبکہ دوستو اس زمانے میں بال بت کی عبادت میں قربانی لازمی تھی، اور یہی بات شاید اس قوم کی بربادی کا باعث بنی۔ یہ لوگ صرف جانوروں کی قربانی اس بال بت کو نہیں چڑھایا کرتے تھے، بلکہ انسانوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قربانی کے نام پر جلتی آگ میں پھینک دیا کرتے تھے۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے پیدا ہونے والے بیٹوں کو پیتل کی مورتی میں ڈال کر زندہ جلا دیتے تھے، اور جب وہ بچے کو آگ میں ڈالتے تھے تو ڈھول اور طبلے بجاتے اور ناچتے تاکہ بچوں کی چیخیں اس شور میں دب جائیں اور بال بت خوش ہو جائے اور انہیں دولت، شہرت اور اس دنیا کا ہر عیش و آرام عنایت کرے۔ استغفر اللہ۔ اس زمانے میں یہ رسم اشرافیہ نے شروع کی، پھر یہ ٹرینڈ بن گیا، پھر نارمل ہو گیا، پھر لازم اور مذہب بن گیا۔ اور دوستو کانسپریسی تھیوری ہے کہ آج بھی یہ رسم خفیہ طور پر دجالی اور شیطانی طاقتیں نبھاتی ہیں۔ امریکہ میں ہر سال کتنے بچے گم ہو جاتے ہیں، لوگ میک ڈونلڈس میں انسانی دانت ملنے کی باتیں کرتے ہیں، اور معاذ اللہ بیلنسیاگا برانڈ وہ بچوں سے متعلق جنسی اشیاء کی تشریح کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ایک ڈال جنسی لباس پہنے ہوئے ہے اور پس منظر میں کوئی شیطانی ڈرائنگ ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ دراصل آج بھی بال بت کی پوجا ہو رہی ہے، اور بال بت کی پوجا کا طریقہ بدل گیا ہے۔ برانڈ، میڈیا، شہرت، پیسہ اور خوب سارا پیسہ، یعنی مقصد وہی کہ بال بت کو پوجا جائے، اور ان سب کا لالچ کون دے رہا ہے؟ وہی دنیا کے 1% لوگ جن کے پاس دنیا کی 50% سے زیادہ دولت ہے، جو میڈیا، بینک، حتیٰ کہ حکومت تک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آج ہیومن ٹریفکنگ، چائلڈ مسنگ، کیا یہ کوانسیڈنس ہے یا یہ کوئی پیٹرن؟ دوستو یہ قرب قیامت ہے، اور ہم دور فتن اور دجالی زمانے میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سے بچنے کا ہتھیار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال اور دجال کے پیروکاروں کے شیطانی عزائم اور ان کے منصوبوں سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔